اب یہاں پر ایک نیا ٹرینڈ آپ نے ماضی قریب میں سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پیدل حج کرنے پہ نکل گئے. سبحان اللہ، لوگوں نے اسے اتنی عظیم عبادت سمجھ لیا کہ پیدل حج پر جانا ہے، الگ الگ کنٹری پر جانا ہے. سبحان اللہ، لوگوں کو مشہور کیا گیا. اب اس کی روش پر کئی لوگ چل چکے ہیں. اب یہاں پر یہ بات سن لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جائیے احناف کی کتابوں میں، شافیوں کی کتاب میں، حنابلہ کی کتابوں میں، آپ فقہی ابواب میں پڑھیں گے تو اس مسئلے کو پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ کس آدمی پر سواری واجب ہے. یعنی کون سا آدمی فلائٹ ہو، بس ہو، ٹرین کا استعمال کرے گا اور کون پیدل جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کا گھر مکہ سے قریب ہے وہ پیدل جا سکتا ہے، لیکن جس آدمی پر قصر کی مسافت ہوگی، یعنی 75 سے 85 کلومیٹر، اگر اس کا گھر دور ہے تو اس آدمی کو سواری اختیار کرنی پڑے گی. وہ آدمی سواری کو چھوڑ کر پیدل جا کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر حج نہ کرے، یہ زیادہ افضل ہے. یا ایسا بوڑھا آدمی ہے جو گھر سے خود نہیں چل سکتا، اسے سواری پر لے جایا جائے گا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا گھر قریب ہے وہ جائے. اسی طرح جس طرح جمعہ کی بات کی جائے، اب میرا گھر 5 کلومیٹر دور ہے مسجد سے، تو کیا میں 5 کلومیٹر دور پیدل چل کر آؤں گا صرف اس لیے تاکہ جمعہ کو کروں؟ نہیں، جس کا گھر نزدیک ہے، مسجد قریب ہے، وہ جمعہ کے لیے فوراً پہنچ جائے، پیدل پہنچ جائے. لیکن جس کا گھر دور ہے وہ سواری کو لے گا. اسی میں اسلام نے آسانی کو رکھا ہے. اسلام نے مشقت کو دور کرنے کا حکم دیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں، یہ پیدل جانا کوئی عبادت نہیں ہے. اب دیکھیے الحمدللہ فلائٹوں کا بہترین انتظام ہے، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے، میں کشتی سے سفر کرتا ہوں. ہاں، چھوٹی کشتیوں سے سفر کروں گا اور سفر کر کے حج پہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فلائٹ کی سہولت رکھی ہے، آپ کیوں اپنے آپ کو کیا ہے ایسے میں ڈالیں؟ کیونکہ سمندر کا جو موسم ہے ہر کسی کو راس نہیں آتا ہے. لہذا انسان اپنے ایمان کو آزمانے کی کوشش نہ کرے کہ میں سمندر کا 8 دن کا سفر کر کے جاؤں گا، حج پکڑ لوں گا. لہذا جہاں فلائٹ کا سہولت ہے وہاں اس کو اختیار کرے. اس کے علاوہ راستہ آنے جانے میں سہولت کا ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کے پاس آنے جانے کا خرچ موجود ہو، اس کو لے کر نکلے. ایسا نہیں کہ آپ عبادت کرنے جائیں اور گھر والوں کو ایسی محتاج چھوڑ کر چلے جائیں. بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ساز و سامان کا پتہ نہیں ہے، بیوی بچوں کو کیا مجبور و مقہور چھوڑ دیا، اپنے سینے پر قرض رکھ دیا، بہت ساری اپنے والدین کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، لیکن وہ کیا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا اور سیدھے حج کرنے کے لیے نکل گیا. سبحان اللہ، حقیقت میں یہ حج ایسے کیا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ بس کیا ہے، ایک طرح کا سوشل میڈیا پر بوال ہے، ایک سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک شہرت ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ پیدل جا کر حج کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملے گا اور سواری پر جا کر کرنے سے ثواب نہیں ملے گا. ثواب ملے گا حج کے ارکان کو، اس کی واجبات کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے اور حج مبرور کے اللہ توفیق دے، اس پر اصل ثواب ہے. پیدل جائیں، سواری جائیں، اس پر کسی قسم کا الگ سے کوئی آفر شریعت اسلام نے نہیں رکھا.